اردو کے سلسلے درس حدیث میں اس وقت صاحبزادہ محمد شجاع الدین رتوی گفتگو کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحادوا فإن الهدیة الدعائن۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ہدیے تحفے بھیجا کرو، ہدیے تحفے دلوں کے کینے ختم کر دیتے ہیں۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دینے سے کینہ جیسا مہلک مرض ختم ہو جاتا ہے اور آپس میں خوشگوار تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ نسخہ تیر بہدف ہے۔ ہدیہ کے معنی کسی کو بلا علم اس کے اکرام کے لیے یا محبت کی بنا پر کچھ دینا۔ واضح رہے، غصہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینہ سے حسد وجود میں آتا ہے جو مہلکات میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے ملیمیر کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں کہ کوئی انسان ان سے خالی نہیں۔ نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 حسد، نمبر 3 بدشگونی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ان کا علاج کیوں کر ممکن ہے۔ جب بدگمانی پیدا ہو جائے، اس کے بارے میں تجسس اور قریب سے کام نہ لو، یعنی دل کو اس سے فارغ رکھو تاکہ کینہ کی صورت پیدا نہ ہو، اور کسی بدشگونی یا فعال بد کا سامنا ہو تو اس پر اعتماد ہی مت کرو، اور جب حسد ظہور پذیر ہو تو زبان کو قابو میں رکھو اور ہاتھوں سے کوئی انتقامی کارروائی سرزد نہ ہونے دو تاکہ معاملہ طول نہ کھینچے۔ حضرت عطا بن عبداللہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، باہم محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ خواہ اسی وقت یا دوسرے وقت خود بھی عطا فرماتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دینے والے کو اپنی شان کے لائق بھاری ہدیہ دیتے تھے۔ اب بھی جو امتی آپ کی بارگاہ میں اصال ثواب کرتے ہیں ان کو دین و دنیا میں کہیں بہتر بدلہ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطیہ تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اگر اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلے میں ہدیہ دینے والے کو دے دینا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ دینے والے کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے تعریف نہیں کی بلکہ احسان کے معاملہ کو چھپایا اس نے ناشکری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر کوئی ریحان ایک خوشبودار بوٹی پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے، اس لیے کہ وہ غیر وزنی یا ہلکی پھلکی چیز ہے اور اس کی مہک پاکیزہ ہے۔ کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر وہ اخلاص سے بھیجا گیا ہو تو تھوڑا ہونے کے باوجود وہ عند اللہ بڑا ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو۔ اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ پڑوسیوں کو ہدیہ دینا سنت ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 2 اس کی علت پڑوسیت ہے، جس قدر پڑوسیت قوی ہوگی اسی قدر ہدیہ کا استحقاق زیادہ ہوگا۔ نمبر 3 پڑوس کا قرب دروازے سے ہوتا ہے، نہ چھت سے نہ دیوار سے۔ ہمسائے سارے ہی حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو وہ حسن سلوک کا دوسروں کی نسبت زیادہ مستحق ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ہدیے تحفے دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور دلوں سے کینہ ختم ہو جاتا ہے اور آپس میں بہترین تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم ہمیں حضور